سبحان اللہ، ماں کی خدمت یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، تمہارے رب نے تمہارے متعلق یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، نہ قیام کرو اللہ کے علاوہ کسی کا، نہ سجدہ کرو اللہ کے علاوہ کسی کے آگے، نہ رکوع کرو، نہ نظر و نیاز مانو، اللہ کی عبادت کرو، بس اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، عبادات کے اندر کسی کو شریک نہ کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ سب سے پہلا حکم کہ تم اللہ کی عبادت، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہاں اللہ کی عبادت نہیں ہے اور سب غیروں کی عبادت، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے اور بزرگوں کی عبادات کے لیے بڑا وقت ہے، اللہ کے آگے جھکنے کا وقت نہیں ہے، در در پہ جھکنے کے لیے بڑا وقت ہے۔ یہاں اللہ کے سامنے رکوع کا وقت نہیں ہے اور گاڑی میں جاتا ہوا جہاں کوئی دربار نظر آتا ہے وہاں فوراً سر بھی جھک جاتا ہے، ہاتھ بھی اٹھ جاتے ہیں، گاڑی میں بیٹھا ہی سلام کر دیتا ہے، کہیں بابا جی سفر کے اندر اس کا ایکسیڈنٹ نہ کروا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور در در کی ٹھوکروں کا وقت ہے، در در پر اپنے آستانوں پہ اپنی جبینوں کو جھکانے کا وقت ہے۔ یہ سب سے پہلا حق ہے جو انسان اللہ کے حق کو دباتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ ڈنڈی مارتا ہے، دھوکہ کرتا ہے اور عبادات کے اندر شرک کرتا ہے، عبادات کے اندر شرک کرتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کے قرآن کو دیکھیے، اللہ کے قرآن کے اسلوب کو سمجھیے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد تمہیں جس چیز کا سب سے پہلے حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہ حکم ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کی خدمت کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ لیکن آج ہماری حالت، اور جو والدین کا حق ہے وہ صفر، نمازیں بھی، ساری دنیا ہم سے خوش ہے، مجھ سے ساری دنیا خوش ہے، بڑا عجیب بندہ اچھا ہے، وہ تو دوستوں کا دوست ہے، یاروں کا یار ہے، قربانی دیتا ہے، ساری رات ہمارے ساتھ رہتا ہے، ساری دنیا راضی ہے۔ والدین کی آنکھوں میں میری وجہ سے آنسو آ جائیں، دنیا کی آخرت کی بربادی ہو چکی۔ لیکن والد سب کے لیے اس کے پاس وقت ہے، ساری رات دوستوں کے لیے پھرتا ہے، سارا دن دوستوں کے لیے قربانی دیتا رہے گا، اپنی دکان، اپنا کاروبار، اپنی جاب اور ملازمت پہ چھٹی کر لے گا، لیکن لوگوں کے لیے اس کے پاس وقت ہے۔ وقت نہیں ہے تو بوڑھی ماں کی دعائی کے لیے اس کے پاس وقت نہیں، وقت نہیں ہے تو بوڑھے باپ کا سہارا بننے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں۔ یہ دوستوں کی باتیں سنتا ہے، وہ گالیاں بھی نکالتے ہیں، یہ بھی رواج ہے، دوست ملتا ہے وہ بھی گالی دیتا ہے، وہ بھی گالی دیتا ہے، جب جفی ڈال دیتے ہیں، یہ پیار ہے ہمارا، یہ گالی نہیں ہے پیار۔ اور باپ کچھ کہہ دے تو 10 دن اس کا منہ سیدھا نہیں ہوتا، مجھے تم نے کچھ کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، قرب قیامت ایسا ہوگا کہ لوگ اپنے دوستوں سے نیکی کریں گے اور اپنے باپوں پہ ظلم کریں گے، اپنے باپوں پہ ظلم کریں گے۔ اگر کسی نے دیکھنا ہے نا کہ وہ کامیاب ہے یا نہیں تو دوستوں سے مت پوچھیں، وہ اپنے کاروباری لوگوں سے مت پوچھے، وہ اپنے محلے والوں سے مت پوچھے، وہ اپنے والدین کو دیکھے۔ اگر اس کی ماں اس پہ راضی ہے، اس کا باپ اس پہ راضی ہے تو اللہ کے فضل سے وہ دنیا آخرت کے اندر کامیاب۔ اگر ماں راضی نہیں، اگر باپ راضی نہیں ہے، اللہ کی قسم اس کی نمازوں کا فائدہ نہیں۔ اگر ماں کا دل دکھا ہوا ہے، اس کے حج، وہ حاجی صاحب کے حج کا فائدہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے حاجی نہ کہو مجھے، اب الحاج کہو، الحاج، بڑے حج کر لیے ہیں، اور ماں کے خلاف اس کی زبان ایسے چلتی ہے جیسے کینچی چلتی ہے، باپ کو ایسے نظروں سے دیکھتا ہے جیسے وہ اس کا ملازم ہے۔ دوست لڑتے ہیں، باہر کھانا کھانے کے لیے ہوٹل پہ گئے ہیں، ریسٹورنٹ پہ گئے ہیں، وہ کہتا نہیں پیسے تو میں نے دینے ہیں، وہ کہتا نہ پیسے میں نے دینے، وہاں لڑائی ہوتی ہے پیسے دینے پہ، اور گھر بوڑھی ماں بیٹھی ہے اس کو خرچہ دینے کے لیے اولاد تیار ہی نہیں۔
چھاپر آ چکے ہیں، فروٹ آ چکا ہے، ضروریات زندگی آ چکی ہیں۔ اللہ کی قسم وہ بوڑھی مائیں وہ دیکھتی تکتی رہتی ہیں، یہ شاپر لے کر سیدھا جاتا ہے اس قبلے میں جس کا صبح و شام اس نے طواف کرنا ہوتا ہے۔ اپنی بیوی کی خاطر اپنی ماں کو ناراض کرتا ہے، دوستوں کی خاطر باپ کو ناراض کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کی خاطر اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے۔ وہ انگلی دکھاتا ہے جس انگلی کے ساتھ اس نے چلنا سکھایا، وہ انگلی دکھاتا ہے، وہ آنکھیں دکھاتا ہے اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، حدیث کو سنیے، اس نے اپنے کندھوں پہ اپنی بوڑھی ماں کو اٹھایا ہوا، بیت اللہ کا حج کرتا ہے، طواف کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے محبوب پیغمبر یہ میری بوڑھی ماں ہے، اپنے گھر سے نکلا ہوں، بیت اللہ میں پہنچوں، پیدل حج کرنے کے لیے آیا ہوں، اپنی ماں کو بھی کندھوں پہ اٹھا کے آیا ہوں، اس کے راستے میں کھانے پینے کا بھی خیال رکھا، قضائے حاجت کا بھی خیال رکھا، سونے اٹھنے کا بھی خیال رکھا ہے، 6 ماہ لگے ہیں، پیدل حج کے لیے آیا ہوں، حل ادیت حقھا، کیا نے میں اپنی ماں کا حق ادا کر دی؟ آپ نے فرمایا ابھی تو تو نے اس رات کا بھی حق ادا نہیں کیا جب تجھے اس نے خشک بستر پہ لٹا دیا تھا اور خود وہ گیلے بستر پہ لیٹ گئی تھی، ابھی تو نے اس ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ 4 دن تنخواہ دے کے بندہ کیا کہتا ہے کمال ہے جی، جتنا میں نے دے دیا نا اپنے ماں باپ کو کسی نے بھی نہیں دیا، جتنا میں نے اپنے باپ کو دیا ہے اتنا تو کسی نے بھی نہیں دیا۔ 4 دن تنخواہ دیا اس نے۔ ایک صحابی آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا تھا اللہ کے رسول کاروبار میں کرتا ہوں، دکان میں چلاتا ہوں، میرا باپ جب چاہتا ہے پیسے لے کے چلا جاتا، میرا باپ جب چاہتا ہے پیسے لے کے چلا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلا لیا، مجمع الزوائد کے اندر امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے، جب بلایا تو اس نے بتا دیا تیرے بیٹے نے تیرے خلاف شکایت کی، آج بندہ مر نہ جائے، جب جوان اولاد پرے پنچایت کے اندر بیٹھ کے اپنے باپ کی شکایت کرتی ہے اور وہ پنچایت کا چودھری اس کے باپ کو کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے، ایسی اولاد پھر زمین کے اندر غلط کیوں نہ ہو جائے جس اولاد کے سامنے اس کے باپ کو کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے۔ اس صحابی رسول کے باپ کو جب پتہ چلا نا کہ میری شکایت میرے بیٹے نے کی ہے، وہ روتا ہوا گھر سے نکلتا ہے، اشعار پڑھتا ہے کہ بیٹا جب تو بیمار ہوتا تھا تو بیمار نہیں ہوتا تھا، حقیقت میں ہم بیمار ہوتے تھے، ساری ساری رات ہم جاگتے تھے، ساری رات ہم روتے تھے، ہم نہیں سوتے تھے۔ اس طرح کے وہ اشعار اپنے دل میں پڑھتا ہے اور آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جبریل کو فوراً وحی دے کے نازل کیا، محبوب پیغمبر اس کا فیصلہ بعد میں کیجئے گا، اس سے پہلے شعر سنو جس نے گھر سے پڑھتے ہوئے نکلتے ہوئے پڑھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا اللہ کے رسول مجھے پہلے یقین تھا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن اب مجھے اور یقین آ گیا کہ آپ اللہ کے واقعی سچے رسول ہیں۔ وہ شعر تو ابھی میرے منہ سے میرے کانوں نے نہیں سنے، آپ کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ جب اس نے یہ شعر پڑھے نا تو پوچھا، بتایا، فرمایا اللہ کے رسول میں اپنے بیٹے کی کمائی کو ضائع نہیں کرتا، یا اپنی ضروریات پورا کرتا ہوں، یا اس کی ایک خالہ ہے اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہوں، اس کے پیسوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، آپ اٹھے، آپ نے اس کمائی کرنے والے کامے پتر کو، کمائی کرنے والے بیٹے کو پکڑ لیا اور فرمایا انت ومالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی دونوں تیرے باپ کا ہیں، وہ جہاں چاہے جیسے چاہے خرچ کرے، تو شکایت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ آج ہماری حالت یہ ہے، آج تو ہم تنخواہ دیتے ہوئے چوڑے ہو جاتے ہیں، باپ باہر بیٹھا بیمار پاس سے گزر کے چلے جاتے ہیں، ماں بیمار ہے پاس سے گزر کے چلے جاتے ہیں، اس کو پوچھتے نہیں ہیں، اور بیگم کو سب سے پہلے سلوٹ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سلامی دیتے ہیں۔ اگر وہاں سے پرمیشن مل جائے، اجازت مل جائے تو ماں کو بلا لیا، اگر اجازت نہ ملے تو ماں کو بلاتے ہی نہیں۔ یہ زندگی ہے، یہ اسلام ہے تمہارا، یہ ایمان ہے تمہارا؟ ایسی زندگی سے پہلے انسان فوت ہو جاتا، مر جاتا کہ اس کے والدین اس پہ ناراض نہ ہوتے، تو یہ موت اس کے لیے ایسی زندگی سے بہتر۔